یہ سبق جادو سے حفاظت کا بہت ہی مجرب نسخہ ہے، لیکن جو ترتیب میں بتا رہا ہوں وہ ترتیب حدیث شریف میں نہیں آئی ہے، بلکہ علماء حقہ نے لکھا ہے اور بہت لوگوں کو فائدہ بھی ہوا ہے الحمدللہ۔ تو جس ترتیب سے میں بتا رہا ہوں اس ترتیب سے عمل کریں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ اور اگر کسی پر جادو کا اثر نہیں بھی ہے تب بھی اگر پڑھیں گے تو انشاءاللہ آئندہ جادو سے حفاظت ہوگی۔ اس کا خیال رکھنا، حدیث کہہ کر آگے مت بڑھانا۔ یہ تجارب الصالحین یہ قیامت تک چلتے رہیں گے، اور قیامت تک جو ہے یہ لوگ جو ہے اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے۔ اب جادو سے حفاظت کا بہت ہی مجرب نسخہ۔ نمبر 1، 11 مرتبہ کوئی بھی درود شریف دھیان سے پڑھ لیجئے۔ نمبر 2، سورہ فاتحہ 3 مرتبہ پڑھ لیجئے۔ نمبر 3، چاروں قل 3 مرتبہ پڑھ لیجئے۔ نمبر 4، آیت الکرسی 3 مرتبہ پڑھ لیجئے۔ نمبر 5، وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ۔ یہ بھی آیت الکرسی میں ہے لیکن یہ الگ سے پڑھنا ہے، اسے 9 مرتبہ پڑھ لیجئے۔ نمبر 6، ایک آیت پڑھ رہا ہوں، سورہ توبہ کی آخری آیت میں پڑھ رہا ہوں، اسے 3 مرتبہ پڑھ لیجئے۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ یہ آیت 3 مرتبہ پڑھنی ہے۔ نمبر 7، سلام قولا من رب الرحیم 7 مرتبہ پڑھ لیجئے۔ نمبر 8، پھر 11 مرتبہ کوئی بھی درود شریف دھیان سے پڑھ لیجئے، پھر اپنے بدن پر اور بچوں کے بدن پر، شوہر کے بدن پر، بیوی کے بدن پر دم کر لیجئے، اور پانی پر دم کر کے پی لیجئے یا پلا دیجئے، انشاءاللہ بہت ہی فائدہ ہوگا۔ یہ بہت ہی مجرب نسخہ ہے۔ میں اس کا امیجز بنا کے بھی بھیج دیتا ہوں تاکہ موبائل میں آپ محفوظ کر سکیں، اور یہ نسخہ میں نے میری کتاب مومن کے ہتھیار میں بھی الحمدللہ لکھا ہوا ہے۔ جس کے پاس مومن کا ہتھیار ہو وہ وہاں بھی دیکھ سکتا ہے، اور اگر مومن کا ہتھیار نہ ہو تو امیجز انشاءاللہ آپ کو پہنچ جائے گا۔ ایک بات کا یہ خیال رکھیں کہ یہ جو عمل بتایا ہے یہ صبح شام بھی کر سکتے ہیں، اور اگر بہت مشغولیت ہو تو 24 گھنٹے میں 1 مرتبہ بھی کر سکتے ہیں۔ اچھا تو یہی ہے کہ صبح شام کیجئے، لیکن کافی مشغولیت ہوتی ہے تو 1 مرتبہ بھی کرو گے تو بھی چلے گا۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ جو بھی جادو کی بیماری میں مبتلا ہو، عافیت کے ساتھ ان کو جادو سے شفا عطا فرما، اور جو پریشان حال ہوں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ شیطان کا چھٹ بھیا بننے سے تو ہم سب کو بچا لے۔ اے اللہ ہمیں ایسا ایمان دے کہ اس کے بعد کفر نہ ہو، اور ہمیں ایسی ہدایت دے کہ اس کے بعد گمراہی نہ ہو، اور ہمیں ایسی عزت دے کہ اس کے بعد ذلت نہ ہو، اور ہمیں ایسی ترقی دے کہ اس کے بعد تنزلی نہ ہو، اور ہمیں ایسا تیرا قرب دے کہ اس کے بعد تجھ سے دوری نہ ہو، اور بھٹکے ہوئے آہو کو اب سوئے حرم لے چل۔ اس بھٹکی ہوئی امت کو پھر مسجد والا بنا دے، پھر اعمال والا بنا دے، پھر اخلاق والا بنا دے۔ میں سفر میں ہوں، کیپ ٹاؤن سے سبق دے رہا ہوں، اور جہاں مرج البحرین ہے، 2 سمندر ملتے ہیں، وہ یہی جگہ ہے۔ میں اس علاقے سے سبق دے رہا ہوں۔ اے اللہ تو مسافر کی دعا قبول کرتا ہے۔ جتنی دعائیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہے، اے اللہ وہ ساری کی ساری دعائیں خیر کے لائن کے ہم سب کے لیے قبول فرما، اور جن شرور سے پناہ چاہیے ان شرور سے تو ہماری حفاظت فرما۔ آمین آمین۔
اب میرے ساتھ پڑھ لیجئے ایک مرتبہ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ۔ دیکھیے میں نے اتنا پڑھا، اب یہ کلمہ عرش کا چکر لگا رہا ہے، طواف کر رہا ہے، اور میرا تذکرہ ہو رہا ہے اللہ کے یہاں۔ آپ پڑھو گے تو آپ کا بھی تذکرہ ہوگا، لیکن دھیان سے پڑھنے کی عادت ڈالنا، استحضار سے پڑھنے کی عادت ڈالنا۔ یہ نہیں کہ روٹی بھی بنا رہی ہو تو کلمہ بھی پڑھ رہی ہو، میں ثواب تو ملے گا، کار بھی چلا رہے کلمہ بھی پڑھ رہے، ثواب تو ملے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن استحضار پر جو ملتا ہے وہ غفلت پر نہیں ملا کرتا، اتنا ذہن میں رکھنا۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما۔ جس کرم سے آپ نے ہمیں اس گاؤں میں جمع کیا ہے اور اس مسجد میں جمع کیا ہے اور اس مدرسے میں جمع کیا ہے، تیرے اسی کرم سے جنت الفردوس میں، تیرے نبی کے پڑوس میں، ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کے ساتھ تو ہم سب کو جمع فرما دے۔ اے خوبصورت پردے والے، اے خوبصورت چادر والے، اے خوبصورت پردے والے، اے خوبصورت چادر والے، ہمارے عیبوں پر پردے ڈال دے، مصطفین الاخیار میں شامل فرما، عباد صالحین میں شامل فرما۔ اس سفر میں جو بھی ذرہ خیر وجود میں آیا ہو تو اس کی نگرانی فرما، اس کی آبیاری فرما، اس کی آبپاشی فرما۔ اے اللہ ہمارے سفروں کو بہت آسان فرما، جو ہوا تو اسے قبول فرما، آئندہ جو ہونے والا ہے اس میں برکتوں کا معاملہ فرما۔ اے اللہ کالڑا سے خالی ہاتھ واپس نہ لوٹا، اے اللہ ہمیں کالڑا سے خالی ہاتھ واپس نہ لوٹا، ہماری جھولیوں کو ہدایت سے بھر دے، ہماری جھولیوں کو امن و امان سے بھر دے۔ اے اللہ اقوام عالم کی ہدایت کے فیصلے فرما، اے اللہ ہر کچے پکے مکان میں تیری ہدایت پہنچا دے، جہاں جہاں تیرا سورج پہنچتا ہے وہاں تو ایمان اور اسلام کو پہنچا دے، جہاں جہاں تیری ہوائیں پہنچتی ہیں وہاں ایمان اور اسلام کو پہنچا دے۔ اے اللہ ہواؤں کے ساتھ ایمان کا نور داخل فرما دے۔ جب لوگ کہتے ہیں ہواؤں کے ساتھ جراثیم پھیلتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہواؤں کے ساتھ ایمان کا نور بھی پھیل سکتا ہے۔ جب ہواؤں کے ساتھ کورونا وائرس پھیل سکتا ہے تو ہواؤں کے ساتھ تقویٰ بھی پھیل سکتا ہے، ہواؤں کے ساتھ قرآن کا نور بھی پھیل سکتا ہے، ہواؤں کے ساتھ نماز کا نور بھی پھیل سکتا ہے، ہواؤں کے ساتھ سبحان اللہ کا نور بھی پھیل سکتا ہے۔ ان ہواؤں کے ساتھ تو ایمان کے نور کو پھیلا دے اور ایمان کی چادروں کو بچھا دے۔ تیری رحمت تک پہنچنے کے لیے ہمیں بہت واسطوں کی ضرورت ہے، لیکن تیری رحمت کو ہم تک پہنچنے کے لیے کسی واسطے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں تیرے ایمان کے نور کی چادر میں لپیٹ دے، تیرے ایمان کے نور کی چادر میں لپیٹ دے۔ ایک دن آئے گا ہم دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، آج دوسروں کی موت کی خبریں ہمارے کانوں تک پہنچتی ہیں، ایک دن ہماری موت کی خبر دوسروں کے کانوں تک پہنچے گی۔ کوئی پانی گرم کر رہا ہوگا، کوئی نہلا رہا ہوگا، کوئی کفن تیار کر رہا ہوگا، کوئی مشک اور عنبر لگا رہا ہوگا۔ اے اللہ اس وقت میں تو ہمارا معین اور مددگار بن جا، ہمارا معین اور مددگار بن جا۔ محبت کے دعویٰ کرنے والے کچھ مٹھیاں ہدیے میں پیش کریں گے، ایک جملہ کہہ کر واپس لوٹیں گے، قبر تک آپ کا اکرام کر لیا، قبر تک آپ کا ساتھ دے دیا، آگے آپ کے اعمال جانے۔ اے اللہ تو اس وقت میں ہمارا معین اور مددگار بن جا۔ قبر میں ہمارا بہترین ساتھی قرآن ہو رہا ہو تو اس کی غیب سے صورت و شکلیں پیدا فرما۔ بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل، بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل، بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل۔ اس بھٹکی ہوئی امت کو پھر مسجد والا بنا دے، پھر اعمال والا بنا دے، پھر اخلاق والا بنا دے، اور پوری بستی کو تو قبول فرما۔ اس مجلس میں فرشتے بھی آمین کہہ رہے ہیں، ان کے آمین کے کہنے کو تو قبول فرما۔ جس کے دل میں جو جائز مرادیں ہوں آپ پھر سے ان کے جائز مرادوں کو پوری فرما کر اس میں خیر کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما۔ اے اللہ اگر آپ نے ہمارا نام سعید اور نیک بختوں میں لکھا ہو تو ہمارا نام انہی میں لکھے رکھنا، اور اگر آپ نے ہمارا نام شقی اور بدبختوں میں لکھا ہو تو ہمارا نام ان کی فہرست سے مٹا دینا، اور نیک لوگوں کی فہرست میں ہمارا نام لکھ لینا، اور اپنے فضل و کرم سے ہماری ساری دعاؤں کو قبول فرمانا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین۔